بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت و سعادت کی مبارکباد اور تبریک عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی برادر نے استاد سید جعفر کے کلام کا کچھ حصہ آپ کے سامنے سماعت کیا، موجودہ زمانے میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دشمن، ہمارا مخالف بار بار اس بات کا تکرار کر رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور سلمان سعودی کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کریں گے۔ ایک اعلان کر رہا ہے کہ احادیث تو تواتر کے ساتھ موجود ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ملتی جس سے امام مہدی علیہ السلام کا وجود ثابت ہوتا ہو۔ ہمارا ایک دشمن وہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ کا مخالف ہے، ان کو وہ اپنے جیسا سمجھتا ہے، اور ہمارا ایک دشمن وہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دشمن اعلان کر رہا ہے کہ اگر غائب ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہے ان کی غیبت سے، اور اگر ہیں تو آتے کیوں نہیں ہیں، ڈر کس بات کا ہے۔ یہ سارے وہ اعتراضات ہیں کہ جو ہو رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس تقریر میں امام علیہ السلام سے متعلق وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کا جواب آپ اپنے دشمن کو دے سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ابھی جیسا کہ موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں بٹشا میں بھی ملاؤں نے گستاخی کی تھی اور مستقل گستاخیاں کر رہے ہیں۔ پہلے وہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرض شریف کی گستاخی کر رہے تھے، پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام پر آ گئے، پھر وہ جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ پر آ گئے۔ وہ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کی طاقت کتنی ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر غیرت کتنی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بیداری کتنی ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زندہ قوم ہے یا صرف نام لیوا ہے۔ ہمیں یاد ہے مجھے کہ میرے بچپن میں جب پیپلز پارٹی کا وجود آیا تھا ہمارے گاؤں میں نام نہیں لیتا ورنہ تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ناراض بھی ہو جائے گا، تو جو پیر صاحب کے مرید تھے قوم کے لوگ بڑے شدت پسند، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ ہوئے، تو ان سے کہا گیا کہ تم مرید پیر صاحب کے ہو، ووٹ بھٹو کو دے رہے ہو، تو پیر صاحب کے مقابلے میں بھٹو کو تم اہمیت دے رہے ہو۔ کہنے لگے نہیں، اہمیت نہیں دے رہے، سسی پاگارے دی ووٹ بھٹو کو۔ ہمارے آنے حشر اسی قسم کا ہو گیا۔ عام طور کے اوپر لوگوں کی نظریہ یہی ہے، سسی امام دیا ووٹ فلانے کا
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ووٹ بھی اسی کا ہے جس کی زندگی جس کے حوالے کی ہے. ہم جیتے ہیں آل محمد کے لیے، مرتے ہیں آل محمد کے لیے، خوشی مناتے ہیں آل محمد کے لیے، غم مناتے ہیں تو آل محمد کے لیے. یہ یاد رکھیے کہ زندگی کو ایسا بنائے کہ امام کہیں کہ یہ ہمارا ہے. ہم نے اگر یہ کہا کہ ہم امام کے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. امام کہتے کیا تم ہمارے ہو. تو جس کو امام اپنا بتائے وہ اہمیت رکھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، میں نے بھی عرض کیا ہے کئی موقعوں پر کہ جناب سلمان محمدی جنگ خندق میں خندق کھود رہے تھے. جب خندق کھود کے مکمل ہوئی تو دو گروہ تھے، ایک مہاجروں کا، ایک انصار کا. جناب سلمان کا حصہ کچھ زیادہ تھا تو مہاجروں نے کہا کہ سلمان کو اگر ہم اپنے ساتھ ملا لیں ہمارا حصہ زیادہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے کوئی ہماری کارکردگی زیادہ ہے. مہاجروں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. انصار نے کہا ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. ایسے موقع پر پیغمبر نے دیکھا کہ یہ مہاجر اور انصار کا جھگڑا پڑ رہا ہے. پیغمبر نے سلمان کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا، کہا نہ یہ تمہارا ہے نہ یہ تمہارا ہے. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. بس اسی طریقے سے جیسے پیغمبر نے سلمان کے لیے کہا نا یہ ہمارا ہے، ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ امام کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے. عزیزان گرامی، دشمن کو روکنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید بھی موجود ہے اور کتب احادیث بھی موجود ہے. اور یہ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیہ کریمہ خود دلیل ہے امام حجت علیہ السلام کے وجود پر. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک چیز بتا دوں آپ کو. آپ پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، کالج یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اسکولوں سے وابستہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ ایک بات جانتے ہیں کہ دنیا میں نقل اس کی بنتی ہے جس کی اصل موجود ہو. اب یہ میرے سامنے انہوں نے لائٹ لگا دی، مجھے نہیں پتا کس کا ہاتھ اٹھا کس کا نہیں اٹھا، یہ آج کل کا. لیکن تھوڑا سا مجھے آواز سے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں. دیکھیں یہ محفل ہے، یہ جشن ہے اور یہ عبادت کی رات ہے. اور عبادت یہ طرفہ نہیں ہوگی. میں بھی عبادت کروں گا، آپ بھی عبادت کریں گے. میں امام کے فضائل پڑھ کے عبادت کروں گا، آپ امام کے فضائل سن کر داد دے کے عبادت کریں گے. دنیا میں دستور یہ ہے کہ نقل اس کی بنتی ہے جس کی اصل موجود ہو. دنیا میں جھوٹے خدا بنے اس لیے کہ سچا خدا تھا. دنیا میں جھوٹے نبی بنے اس لیے کہ سچا نبی تھا. دنیا میں جھوٹی کتابیں آئیں اس لیے کہ سچی کتاب موجود تھی. اس لیے دنیا میں بہت سارے جھوٹے مہدیوں نے آ کر بتایا کہ کوئی سچا مہدی ہے جس کی شکل بن کر ہمارا. ہر 10-5 سال کے بعد ایک آدمی اعلان کرتا ہے میں مہدی. تو یہ اعلان کرنا کہ میں مہدی ہوں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سچا موجود ہے جس کا یہ جھوٹا بنائے رہے. عزیزوں آپ کی توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا آپ کو، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. یہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھ، ہمیں صراط المستقیم دکھا، ہمیں صراط المستقیم دکھاتا رہے. یہ مختلف ترجمے ہیں جو اس آیہ کریمہ کے کیے جاتے ہیں. ابھی ہمیں اس بات پر بحث نہیں ہے، اس بات پر بحث نہیں ہے کہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے، دکھا کا ترجمہ ہونا چاہیے یا باقی رکھ کا ترجمہ ہونا چاہیے.
ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان مل کر حالت نماز میں جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، تو ہدایت پر باقی رکھ۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، جس سے ہدایت مانگی جا رہی ہے ہادی وہ دے گا، اگر خود بنا سکتے ہوتے تو اس سے ہدایت نہ مانگتے کبھی۔ اس سے جو مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت کر سیدھے رستے سے۔ اچھا یہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ ڈامر کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، کس چیز سے یہ رستہ بنا ہے بھائی؟ پوچھیں آپ مسلمانوں سے کہ جس رستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں یہ رستہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں من النبیین جن کے نقش قدم سے ہم نے رستہ بنایا ہے وہ نعمتوں والے ہیں، اور وہ نعمتوں والوں میں پہلا درجہ نبیوں کا ہے۔ نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ چار گروہ بتائے قرآن مجید نے جن کے نقش قدم سے صراط بنا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ بات تو طے ہو گئی کہ نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ بیدار ہیں آپ کو میں سناؤں آپ کو؟ دیکھیں بات علمی بات ہوگی، نہ میں آپ کا ٹائم خراب کرنا چاہتا ہوں نہ اپنا، اس لئے کہ تقریریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تجارتی اور ایک عبادتی۔ میں عبادتی کرتا ہوں، تجارتی تقریر نہیں کرتا۔ کل کو امام زمانہ مجھ سے پوچھیں گے جن کی ولادت آپ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کون سن رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے۔ اس لیے ذہنوں کو بیدار رکھیں، آپ کا دشمن علمی حملہ کر رہا ہے آپ کے اوپر، وہ آیات قرآنی کا انکار کر رہا ہے، ظاہری طور پر تو نہیں، لیکن تعویل کر کے معانی میں معنی بدل کر آپ کے لیے حملہ آور ہے۔ حدیثوں کا ترجمہ بدلا جا رہا ہے، حدیثوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کہتے کہ یہ جھوٹ ہے شیعوں۔ تو جو اس قدر جھوٹ پر اتر آئے کہ جن لوگوں سے آج تک کعبے میں علی علیہ السلام کی ولادت کا نشان نہیں مٹ سکا، وہ علی کا ولادت کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟
چاہتے وہ یہی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن یہ نام مٹ نہیں سکتا. اس لیے نہیں مٹ سکتا کہ جن کے نام لے رہے ہیں ہم یہ اپنی مرضی سے آئے نہیں، یہ آئے تھے اللہ کو پہچانوانے کے لیے. تو جو رب کی پہچان بن کے آئے، جب تک رب باقی ہے اس کی پہچان مٹ نہیں سکتی ہے. یہ بات ہے، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیے. اب یہ کہ صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ، یہ ہے کب سے؟ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے. لیکن جب آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اللہ نے شیطان کو نکالا، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. اے اللہ تو مجھے آدم کے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں نکال تو رہا ہے، میں جا کر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اس کا مطلب یہ آدم تو ابھی زمین پر آئے نہیں. یہ صراط مستقیم کس نے بنائی تھی؟ صراط تھی تبھی تو شیطان نے کہا کہ جا کر بیٹھوں گا. اب یہ بات پتا کیسے چلے کہ وہ کون تھے جن کے نقش قدم سے صراط آدم علیہ السلام سے پہلے بنی تھی؟ تو وہ قرآن مجید ہی نے اس کا فیصلہ کیا کہ جب اللہ نے شیطان سے پوچھا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، یا تو نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کیا کہ جو اس سجدے میں شامل نہیں تھے، جو عالیم تھے، جو بلند مرتبہ تھے. جب ان کو میں نے حکم نہیں دیا تھا تو کیا تو نے تکبر کیا یا تو نے اپنے آپ کو ان میں شامل کیا؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ عالین ایسے تھے جو آدم علیہ السلام کے سجدے میں شامل نہیں تھے. اللہ نے ان کے نقش قدم کو صراط مستقیم قرار دیا ہے. ان کے نقش قدم کو صراط مستقیم قرار دیا ہے. اچھا، صراط مستقیم سیدھا رستہ، صراط مستقیم کیا سیدھا رستہ، سیدھا رستہ. اب یہ جو سیدھا رستہ ہے اس پر ٹیڑھا آدمی تو نہیں چل سکتا نا. اس پہ وہی چلے گا جو خود سیدھا ہو. جو گمراہ ہو سکتا ہو وہ ٹیڑھا ہو گیا، وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا. اور ایسے لوگوں کو آپ اپنے یہاں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں جب وہ بھانگ اور چرس پی کے نکلتے ہیں تو انہیں رستہ نہیں ملتا کہ نہیں پر سے ہونے پر سے اب بڑا ہوتا ناراض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدھے رستے پہ چلنے والے کو سیدھا ہونا چاہیے، بالکل سیدھا. اس کے پیچھے آپ چلیں گے، لیکن اگر آگے چلنے والا ٹیڑھا ہو جائے تو پیچھے چلنے والا سیدھا نہیں چل سکتا. لہذا صراط مستقیم پر وہ چل سکتا ہے، وہ چلا سکتا ہے جو خود گناہوں سے پاک ہو، جو معصوم عن الخطا ہو. اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بنایا صراط مستقیم بنانے والا. ان کے نقش قدم کو صراط مستقیم قرار دیا. نبی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی سیدھے راستے پہ چلتا ہے، صدیق سیدھے راستے پہ چلتا ہے، شہید سیدھے راستے پہ چلتا ہے. اب یہ اور بات ہے اگر کسی کے ابا نے کسی کا نام صدیق رکھ دیا ہو تو وہ اس فہرست میں نہیں آتا. یہ وہ صدیق ہے جسے اللہ صدیق کہتا ہے. اللہ بھیج دے. پیر مری گو اندھیرے میں پٹر تو نالو چراغ دی. نام رکھ دینے سے صدیق نہیں بنتا. صدیق کے لیے سند چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے، اور وہ سرٹیفکیٹ لوگ نہیں دیتے. وہ صدیق کی سند اللہ دیتا ہے، اور وہ سند کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی. وہ سند
کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ورنہ ایسی بہت ساری سندیں مل جاتی. وہ سند کریکٹر سے ملتی ہے، وہ سند کردار سے ملتی ہے. تو اللہ نے جن کو صدیق بنایا تھا ان کے کردار کو ایسا بنایا تھا کہ صدیق ہونے کی سند ہو جائے. عزیزان گرامی، لفظ صادق اور صدیق یہ دو لفظ ہیں. صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولتا ہو، صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بولتا ہو. توجہ رکھیے گا میری طرف، ایک بہت باریک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. صادق بھی وہ جو سچ بولتا ہو، صدیق بھی وہ جو سچ بولتا ہو، لیکن دونوں کے سچ بولنے میں فرق ہے. صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتے وہ ہو. اللہ اکبر. یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ایسے کر کے سلوات پڑھیں بابا محمد علیہ محمد. بات سمجھ میں آئی؟ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق گفتگو. کل آپ سے کوئی پوچھے کہ رات بھٹشا میں کس نے جشن پڑھا فرحاد شاہ کی طرف سے، آپ خبر دیں گے کہ سید شبیر اللہ زیدی آئے تھے. یہ ہے صادق. صدیق اسے کہتے ہیں کہ بھائی کل جشن کون پڑھے گا؟ کل جشن جو ہے وہ فلاں فساد پڑھیں گے، اس کی خبر کے مطابق بات ہو جائے، اشتہار پڑھ کے نہیں. اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے ایک دو چھوٹی چھوٹی سی، آپ جلدی سمجھ جائیں گے، آپ نے سنی ہوئی تو ہے لیکن میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شہزادوں نے کہا اماں کل عید کے دن سب نئے کپڑے پہننے کے، ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. شہزادی نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا. شہزادی نے کسی ٹیلر ماسٹر کو کپڑے بھجوائے نہیں تھے، کہا تھا کہ درزی لائے گا، لہذا آپ کو فرشتہ کپڑے لے کے آیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں رضوان جنت ہوں. جب دروازہ بجایا اور اندر سے پوچھا گیا کون، کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. یہاں پر مولوی صاحبان کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے، کہتے ہیں اللہ سے کڑا درزی جا رہا ہوگا کپڑا سے بھی جم گیا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے وہاں سے بھنے ہوئے پرندے آتے ہیں، والا سے کڑا باورچی بھی آ رہا ہے کہ بنی کرے مکلینا. بس جس باورچی نے کھانا بنایا تھا وہیں پر ایک باورچی درزی تھا جس نے کپڑے سیے. وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہاں کپڑے درزی نہیں سیتا ہے، کن فیکون سے بنتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کن فیکون کے مالک ہیں. اللہ ان کی بات جو زبان سے نکلتی ہے اسے پورا کرتے ہیں، اسی کو صدیق کہتے ہیں. ابھی ایک اور بات سن لیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں توجہ میں زیادہ اس کو ٹائم لگانا نہیں چاہتا، بس صرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کے آئے گا، یہ عالی جنازہ پڑھ دیجیے، کہنے لگے کہیں اور لے جاؤ. بہت سارے لوگ ہیں کسی سے پڑھوا، کہنے لگے نہیں مرحات وسیعت کا یہ تو سائنس پائی. ٹھیک ہے اگر مجھ سے پڑھوانا ہے پڑھا دوں گا، پھر شکایت نہیں. اور صدیق اسے کہتے ہیں، صدیق نے کہا نماز پڑھتا ہوں اس میت کی. تو جب کہہ دیا کہ میت کی پڑھتا ہوں تو یہ زندہ رہ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ صدیق نے کہا. سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے نا چیز. تو جن کے نقش قدم سے صراط بنتی ہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، اور اسی کی ضمانت پیغمبر نے دی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ضمانت پیغمبر نے نہیں دی. ہم سے تو لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، تو آپ ان کو ایسا بنا کے دکھائیں تو ہم مان لیں گے. ہماری تو کسی
سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی مسئلہ. اور اگر یہ ہے تو پھر مولویوں سے پوچھو جا کر کہ خلیفہ اول نے ممبر پہ بیٹھ کر پہلا جملہ یہی کہا تھا. میں نے اس سال جو محمد خان کے ہاں کی مجلس پڑھی تھی اس میں بھی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا, اور یہ آج بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. بہت سارے نئے چہرے بھی ہیں, بہت سارے نئے لوگ بھی ہیں, مضمون سے متعلق بھی ہے. انہوں نے آ کے ممبر پہ یہ کہا تھا لستو بخیر منکم, میں نے تمہاری حکومت کی باغ ڈور تو سنبھال لی ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. ان لی شیطانا یعترینی, یہ جملے موجود ہیں تاریخ طبری میں اور دیگر کتب کے اندر کہ میرے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے. وہ نہیں معلوم کون سا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے تو مجھے کبھی کبھی گمراہ کرتا ہے. ان زغت فقومونی, صحیح چلوں تو میرے پیچھے چلنا, ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. تو جسے میں سیدھا کروں گا وہ مجھے کب سیدھا کرے گا. چلو بھیجے بابا محمد والا. حوالہ اگر غلط ہو میں ذمہ دار ہوں. جملے میں اگر میں ترجمے میں کسی قسم کی خیانت کروں تو میں ذمہ دار ہوں. اب مولوی صاحب سے لا کے ترجمہ کرا لیں اور کہیں کہ یہ تاریخ طبری میں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں تو ضمانت چاہیے. پیغمبر کی کوئی ضمانت دے دو یا پیغمبر کی ضمانت میں دیتا ہوں. فرائض الشمسین اہل سنت کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے. اس کتاب کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ ومن اراد ان یحیی حیاتی ویموت موتی, جو شخص بھی مجھ محمد کی طرح زندہ رہنا چاہتا ہے, مجھ محمد کی طرح دنیا سے جانا چاہتا ہے, کیا کرے؟ وَيَسْكُنُ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي, اور اس جنت میں رہنا چاہتا ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, اسے چاہیے کہ وہ علی کی ولایت کا اعلان کرے. علی کا دامن تھامے, علی کو مولا مانے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا بھائی ہے, سیدہ کونین کا شوہر ہے, حسنین کا بابا ہے. نہیں, پیغمبر نے رشتہ داری کو سامنے نہیں رکھا. فرمایا میں اس لیے علی کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں اگر تم نے علی کی ولایت کو دامن کو تھام لیا, اگر تم نے علی کی ولایت کو پکڑ لیا تو پھر میں محمد ضمانت دے کے جاتا ہوں لَن يُدْخِلَكُمْ فِي الضَّلَالَةِ وَلَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ هُدًى. اگر تم نے علی کا دامن تھام لیا یہ تمہیں گمراہی میں جانے نہیں دے گا, ہدایت سے نکلنے نہیں دے گا. ضمانت چاہیے. کیا ضمانت چاہیے؟ کہ صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائے. صلوات پڑھے بابا محمد والے بچوں سے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور خاص طور پر ہمیں معصوم کا حکم ہے, ہمارے امام کا حکم ہے کہ کسی کے مقدسات کو اس کے سامنے, ان کے ماننے والوں کے سامنے برا کہنا حرام ہے. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے. جو جسے مانتا ہے بسم اللہ, اس کا حق ہے. اس لیے کہ اب یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا. جب قیامت میں بلائے جائیں گے, جس نے جس کو امام اور رہبر مانا ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا. تو میں عرض یہ کر رہا
رہا تھا کہ یہ صراط مستقیم نقش قدم ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے سے شروع ہے اور قیامت تک کے لیے اس نے جانا ہے. تو جب قیامت تک کے لیے جانا ہے تو یہ صراط مستقیم بنتی رہے گی جس پر آپ نے چلنا ہے. یہ نقش قدم ہے کسی کے، یہ موالیوں کے نقش قدم نہیں ہے، یہ میں خانے والوں کے نقش قدم نہیں ہے، یہ اس کے نقش قدم ہے جو پیدا کعبے میں ہوا منا مسجد میں ہے، شہادت مسجد میں، اس کے نقش قدم ہے. وہ صراط مستقیم پہ چلا سکتا ہے. تو اعلان کر رہا ہو کہ شیعو علی کو جنت سے زیادہ مسجد پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا، مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے. جنت میں میرا رب خوش ہوتا ہے. علی علیہ السلام کے نقش قدم کا نام صراط مستقیم ہے. انبیاء و مرسلین کے نقش قدم کا نام صراط مستقیم ہے. اس صراط مستقیم نے قیامت تک کے لیے جانا ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ صراط مستقیم پر آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک شیطان بیٹھا نہیں. اللہ شیطان جناب دیکھ کے چپ کیا بیٹھا نہیں بیٹھا شیطان. ابھی تو میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ قسم کھا کے نکلا کہ معبود تیری قسم، خالق ہو بما اغویتنی، قسم ہے مجھے تیری ذات پر، تو نے جس جرم میں مجھے نکالا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا. تو شیطان چیرو مری ہو لائے تو سنگا لائے تمہارے ہاتھ کھڑی بجایا بولا یہ تھوڑا تھوڑا جہرو آنا. اور شیطان جب زندہ ہے اور وہ بیٹھا بھی صراط مستقیم پر ہے، شیطان شراب خانوں میں نہیں ملے گا آپ کو، شیطان جوا خانوں میں نہیں ملے گا، شیطان مے خانے میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں تو اس کا کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں بغیر تنخواہ. شیطان ملے گا صراط مستقیم مسجد کے دروازے پہ، امام بانگا کے دروازے پہ تھوڑی دیر پی بھلا ملی صاحبہ تو مجلس پڑھی تو اللہ دی برکت اللہ چاہ رہا ہے. یہ سمجھو شیطان جو بھاگ ہے وہ آگے جھلے تو مسجد میں نہیں معلوم سکتا. آپ نماز پڑھنے جائیں مسجد رستے میں مل جائیں گے چار اس کی کہوں نماز میں گھڑوں چاہیے تو کیا پڑھنا اکیڑی نماز قضا دی تھی. مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقاموں سے کسی نے پوچھا کہ مولانا ہماری مسجدوں میں ایک دفعہ چٹائی مصلی پڑ جائے زندگی بھر کے لیے کافی ہے، ٹوٹتا ہی نہیں. پڑھے تو بھائی جی آئے تھے. تو مولانا اسماعیل دیوبندی نے کہا تھا، کہنے لگے کہ ہماری مسجد کے دروازے پہ شیطان کھڑا رہتا ہے، وہ لوگوں کو آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نماز یہیں کی جائے گی. لیکن نماز روکنے والے کتنے سارے آ گئے. تو پہلے تو شیطان مسجد کے دروازے تک ہوتا تھا، اب شیطان ممبر تک آ گیا. ممبر پہ آ کے کہتا ہے نماز نہ پڑھو، نماز میں کوئی کام نہیں ہے. سلوات پڑھنے بابا نے محمد ناراض تو نہیں ہوتے ماشاء اللہ. یہاں تو سارے داڑھی والے نماز والے بیٹھے ہیں سارے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اس لیے کہ سجدہ پہچان ہے شیعت کی. علی علیہ السلام نے سجدہ کرا کے اور سجدہ کر کے جان جلداق جیسا عیسائی مورخ مولا کائنات کی سیرت لکھتا ہے، دا وائس آف ہیومن جسٹس، اس کا عربی میں ترجمہ
افسوس العدالت الانسانیہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے ندائے عدالت انسانی، PDF پہ بھی موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے گا۔ وہ عیسائی مورخ علی علیہ السلام کا کمال لکھتا ہے کہ اتنے کمالات دکھانے والے علی کا کمال یہ ہے کہ ہر کمال کے بعد سجدہ کر کے بتاتا ہے کہ مجھے خدا نہ سمجھنا، جس کا علی سجدہ کرتا ہے وہ خدا ہے۔ جس کا سجدہ علی کرتا ہے۔ تو اب یہ صراط مستقیم ہے، شیطان زندہ ہے اور اس نے قسم کھائی ہے، کھبو ہتداری در کیا نہ چلی جس کس کو نہیں چھوڑے، کہا جو رستے پہ چلنے والے آئیں گے نا ان کو گمراہ کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ جو اس رستے پہ چلنے کے لیے آئیں گے سامنے کی طرف سے گمراہ کروں گا، پیچھے کی طرف سے گمراہ کروں گا، دائیں طرف سے گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے گمراہ کروں گا۔ اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی، لیکن ایک جگہ پر کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ معلوم ہوا وہ جانتا تھا کہ کن پر میرا زور چل سکتا ہے، کن پر نہیں چل سکتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی شیطان بیٹھا ہے صراط مستقیم پر، اس پر سب کو یقین ہے۔ تو جب تک شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں ہدایت کرنے والا بھی بیٹھا ہو، جس کے نقش قدم سے صراط مستقیم وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب غائب رہ کر تمہارا امام ہدایت کیسے کرتا ہے؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ غائب رہ کر تمہارا شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے؟ شیطان کسی نے دیکھا؟ تو جب شیطان غائب رہ کر گمراہ کرتا ہے تو اگر دشمن خدا، دشمن اسلام غائب رہ کر اگر گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا نمائندہ غائب رہ کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ پوچھا گیا تھا مولا غائب رہ کر ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ کہ جس طریقے سے بادلوں سے سورج کی روشنی چھن کر زمین پر آتی ہے، اسی طریقے سے پردے غیبت سے امام کی ہدایت چھن کر لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ کی خدمت میں کرتا چلو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام غائب اس لیے کہلاتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ سکتے کیونکہ ہم نے ایسوں کو پیر نہیں مانا جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے، ہم نے انہیں امام مانا کہ جو ایک جگہ بیٹھے ہوں پوری کائنات کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے امیر علیہ السلام نے فرمایا لوگ کو شفل غدا لمزدد تو یقینا، اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، تو جس طریقے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ باقی کے 11 بھی علی ہیں، نام الگ الگ ہے، رتبہ سب کا علی علی والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا اور اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ جس امام کی ولادت ہے آج، جس امام کی ولادت کا جشن منانے آپ آئے ہیں، یہ رات بڑی عظیم رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ عام طور پر لوگ تلفظ کرتے ہیں شب برات، شب برات نہیں ہے، شب برات ہے۔ برات میں اور برات میں فرق ہے۔ شب برات کے معنی کیا ہے؟ آزادی کی رات ہے، گناہوں سے آزاد، تکلیفوں سے آزاد۔ مانگ کے دیکھو، اس رات کو جو بھی مانگنا ہے مانگو، یہ بجٹ کی رات ہے، لیکن جاگ کے مانگو، مسجد میں بیٹھ کر مانگو، امام بارگاہوں میں بیٹھ کر مانگو، مصلی پہ بیٹھ کر مانگو، فٹ پاتھ پہ نہیں۔ آج کی رات وقف کر دو، نہیں جانا کہیں نہیں۔ آج کی رات یا مسجد میں ہے، یا امام بارگاہ میں ہے، یا مدرسے میں ہے، درگاہ میں ہے۔ امام زمانہ کا ایک سپاہی یہاں پر
بہت بڑی درگاہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جن کو آسانی سے کوئی چیز مل جاتی ہے وہ قدر نہیں کرتے۔ یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ شاہ صاحب کون ہیں، لطیف کا رتبہ سمجھ میں آ جائے تو ولایت مل جائے گی، آدمی ولی بن جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اب آج کل تو منقبتیں اور نعتیں میوزک پہ اور ڈھولک پہ اور ناچ اور گانے پہ چل رہی ہیں۔ میں نے کہا ایک صاحب سے، میں نے کہا کہ اللہ میاں کو بیچارے کو خدا نخواستہ نقل کفر ماجد پتہ نہیں تھا، ورنہ نبیوں کے ساتھ وہ بھی یہ سارے ڈھولک دھماکے بھیجتے ساری دنیا مسلمان ہو جاتا۔ اس نے تو نبیوں کے ساتھ قرآن بھیجا، توریت بھیجا، زبور بھیجا، انجیل بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو۔ عزیزان گرامی، شاہ صاحب کے بارے میں نے جتنا کچھ پڑھا اور جتنی کچھ میں نے معلومات کی، وہ جو پیغمبر نے کہا تھا نا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و حضرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ قرآن کے اہل بیت۔ شاہ صاحب کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں، قرآن آج بھی رکھا ہوا ہے، کلام سے اہل بیت کے فضائل جا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اس درگاہ میں بیٹھیں، جائیں، آج کی رات آیت اللہ عثمہ سید مہارشی نجفی نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین کا ختم کریں، کم سے کم۔ آج کی رات دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے، دیگر تسبیحات بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ یاسین 3 مرتبہ 3 ختم یاسین کریں۔ ایک ختم یاسین اس لیے سے کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر، ایک سورہ یاسین کا ختم اس لیے کہ میرے اور میرے عزیزوں سے بیماریوں، تکلیفوں اور آفتوں کو دور رکھ، اور ایک طول عمر کے لیے اللہ مجھے لمبی زندگی عطا کر۔ یہ 3 سورہ یاسین کا ختم کریں۔ آپ خود نہیں پڑھ سکتے، اب تو موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں، سنیں بیٹھ کر، قرآن شریف سامنے رکھیں، دیکھیں بیٹھ کر۔ یہ آج کی رات آپ مانگیں، آپ کی آغا خان ہاسپٹل سے بھی جان چھوٹ جائے گی، سول اسپتال سے بھی جان چھوٹ جائے گی، بشرطے کہ آپ سورہ یاسین پڑھنے آئے۔ یقین آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو کسی طور بھی شب قدر سے کم نہیں رکھا ہے۔ بہت عظیم رات ہے، برکتوں والی رات ہے، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے۔ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں اکثریت پٹاخے پھوڑ کر اور حلوہ بنا کر، یہ حلوے کی رات نہیں ہے، نہیں ہے پٹاخوں کی رات۔ حلوے تو اس لیے بناتے ہیں کہ بزرگوں نے کہا، سوچا کہ بچوں کو جمع رکھنے کے لیے کچھ کھانے پینے کا نظر و نیاز کا اہتمام کریں تاکہ یہ فضول کاموں میں نہ چلے جائیں۔ یہ احسان ہے بزرگوں کا، ورنہ اس رات کا کوئی تعلق حلوے سے نہیں ہے۔ تو ہم نے بزرگوں نے رکھا، اور یہ اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں بابا اللہ محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ بس 2-4 اور سن لیجیے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے وجود امام مہدی علیہ السلام ثابت ہے کہ جب تک صراط مستقیم کی دعا مانگی جاتی رہے گی، جب تک ان لوگوں کا رستہ مانگا جاتا رہے گا جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اس وقت تک اس صراط پر ایک ہادی برحق کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کا نام کچھ بھی رکھیں۔ ابھی مولانا حضرات کے چالاک ہیں، حق کو چھپانا بھی چاہتے ہیں اور چھپا بھی نہیں سکتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے لکھا کہ بعد میں امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام آگے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
امام مہدی علیہ السلام سے 1 سال پہلے آئیں گے اور آنے کے بعد عیسائیوں کو تبلیغ کریں گے کہ وہ آنے والا ہے جو آخری نبی کا آخری جانشین ہے، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ. یہ ساری باتیں ہوں گی، مبلغ بن کے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارے خدا لکھے ہوئے ہیں کہ وہ جب آئیں گے ان کا نام پیغمبر کے نام پر ہوگا، وہ ان کے ماں باپ دونوں سید ہوں گے، وہ خاندانی شادہ سید زادہ ہوگا. آخر میں لکھتے کیا؟ ساری چیزیں لکھتی. کہا اب ہمارے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آخر میں لکھا یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی آنے والا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے مہدی کو مانو یا نہ مانو، ہم تمہارے والے مہدی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مہدی اس مہدی کے علاوہ دوسرا ہے ہی نہیں. جس کا کائنات میں ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ گیتا میں بھی ان کا ذکر ہے، عیسائی انتظار کر رہے ہیں، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، توریت میں بھی اس کا ذکر ہے، آسمانی ساری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، چاہے وہ مسخ شدہ ہوں، ہر کتاب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ آخری دور آئے گا جب زمین فساد سے بھر جائے گی، ان کو نجات دینے والا اللہ کی طرف سے ایک منجی آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، اس کا نام مہدی ہوگا. ہم وہ عقیدے نہیں رکھتے جس کو چھپا کے بیان کیا جائے، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کو کھول کر بیان کیا جائے. آؤ پڑھو اور سنو. ہم امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خبر پہ نہیں ہوئی وہ خیال تک کدھر کیا ہوگا، ایڈی سلوات پڑھ دیا جا زور سا پڑھو سلوات خبر پہ مکر آج تو ویسے ہی جاگنے کی رات ہے. سلوات پڑھے بابا بلند محمد علیہ محمد علیہ وسلم. سائنسے تو ایسا ہے وہ چند ٹائم بھی جانا مانا ماں تقریر ہانے شروع کیا نہیں ماں جاتا ایمان ننڈر میں بھی پڑھی. سلوات پڑھے بابا بلند محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، قرآن مجید کے علاوہ 10,000 سے زیادہ اہل سنت مسلمانوں کے یہاں روایت امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ حدیثیں تو تواتر کے ساتھ ملتی ہیں لیکن مجھے ابھی تک کوئی آیت نہیں ملی جو مہدی کے وجود پر دلالت کرتی ہو. اس زمانے میں لاہور میں اشرا پڑھا کرتا تھا اس کی مسجد کے بالکل پیچھے. میں نے وہاں سے اعلان کیا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیثیں آپ پڑھتے رہیں، آیتیں میں سناؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر کی کوئی حدیث خلاف قرآن نہیں ہوئی. حدیثیں آپ پڑھیں، اس کے مطابق آیتیں ہم پڑھیں. ایک نہیں کئی 100 احادیث میں جو خالصتاً امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. میں نے سن 1982 میں یہاں بٹشاہ پہ جب سائیں مولانا سکندر لطفی صاحب ہوتے تھے، سائیں غلام مہدی شاہ صاحب تو حیات تھے، مہدی شاہ صاحب ہیں، مولانا پندر پاک کو زندگی دے، طول عمر عطا فرما. مجھے نہیں معلوم عرصہ دراز ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی. اس زمانے میں میں نے پہلی تقریر یہاں کی تھی مسجد کے اندر امام مہدی علیہ السلام سے کے حوالے سے. آج آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. بس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آیتیں پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مع الصادقین معیت حکم ہے. اچھا یہ آیت آج کے دور میں ہے یا نہیں؟ قرآن زندہ ہے، قرآن کی آیتیں زندہ ہیں. آج کے مومنوں سے قرآن کو کہا کے کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ہر زمانے میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے.
اور وہ صادق بھی وہ کہ جس کے باپ نے نام صادق نہ رکھا ہو، اللہ اسے صادق سمجھتا ہو۔ اللہ کے اور ہمارے صادق میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا صادق وہ ہے تو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہ بولے، اللہ اسے صادق کہتا ہے۔ اور جو اللہ کا صادق ہے، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اسی کو شریعت میں معصوم کہتے ہیں۔ فخرالدین رازی نے لکھا کہ کونوا مع الصادقین سے مراد اللہ نے حکم دیا ہے سارے مومنوں کو، تو آج کے زمانے کے مومن کو بھی حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے ہوں گے تو صادقین کے ساتھ ہوں گے، اگر صادقین ہی نہیں ہے تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ اور یہ لکھنے کے بعد میں پھر اپنے عقیدے کو بریکٹ میں لکھا، کیونکہ بچانا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو، ورنہ لوگ ماریں گے۔ بریکٹ میں کیا لکھا انہوں نے؟ لکھا کیونکہ صادق کی تلاش مشکل ہے، لہذا جس پر امت کا اجماع ہو جائے اسے صادق مان لو۔ اب امت کا اجماع اگر کسی جاہل پہ ہو جائے تو صادق مان لو۔ جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی سچ نہ بولا ہو اسے صادق مان لو، کیونکہ اجماع پہ آیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ اٹھا نہ سکے، تو جب اللہ نے حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ ذمہ داری بھی اسی کی ہے کہ وہ صادق کو رکھے، اب وہ چاہے ظاہر ہو یا پردے غیبت میں ہو، بہرحال اس کا وجود ضروری ہے۔ اب ایک آخری سوال بس میں بہت سارے سوالات کہتے ہیں کہ بھی اپنے امام کا نام قرآن میں دکھاؤ، ہمارا امام ہے نام دکھاؤ۔ اس کا بہت بہترین جواب ہمارے استاد محترم علامہ آیت اللہ طارق دوری علامہ مقامہ نے دیا تھا کسی زمانے میں، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی نام قرآن مجید میں رکھ دیتا اللہ، لیکن دنیا نہ جانے کتنے علی بنا دیتی، کتنے حسن بنا دیتی، کتنے حسین بنا دیتی۔ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے کہا تھا، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے کہا تھا۔ لہذا نام رکھنے سے یہ نقصان ہوتا کہ لوگ اپنے علی پیدا کر لیتی، اپنے حسن اور حسین پیدا کر لیتی۔ اللہ نے کہا میں نے امامت اور ہدایت کے اس سلسلے کو کردار پر رکھا ہے، نام پر نہیں رکھا۔ کردار دیکھتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ۔ کردار دیکھو کہ مہدی ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کردار وہ دکھانا پڑے گا جو علی کا ہے، کردار وہ دکھانا پڑے گا۔ اس لیے نام رکھ لینا آسان ہے، کردار دکھانا مشکل ہے۔ اگر اللہ نام رکھ دیتا تو کتنے لوگ پیدا ہو جاتے نام والے، لیکن اللہ نے جب کردار کا رکھا تو میدان میں لڑنا بھی پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی، ننگی تلواروں کے سائے میں سونا بھی پڑے گا، میدان میں کافروں کے مقابلے میں ڈٹنا بھی پڑے گا، علم بھی لے کے جانا پڑے گا، علم کی حفاظت بھی کرنا پڑے گا۔ یہ کردار اللہ نے رکھا کہ ہادی برحق کا پیغمبر کے بعد کیا کردار ہوگا۔ اسی طرح پیغمبر کے اوپر آیت نازل ہوئی وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ گئے کہ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ سے مراد آپ کی ذات ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یہ ہادی کون سے ہیں؟ تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یہ علی ہے جس کا پہلا اور مہدی ہے اس کا آخر۔ پیغمبر نے بتا دیا یہ کون لوگ ہوں؟ کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے
ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایک آیت نہیں، آپ قرآن مجید کی آیتیں آپ حدیثیں پڑھتے رہے، ہم آپ کو آیتیں سناتے رہیں گے، ہم بتائیں گے آیتیں کتنی ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام کے وجود پر بس ایک آیت اور ختم کر دو بات کو آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے صاحبان عقل سے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جن کی عقلوں پر استعمال کرنے پر مولویوں نے پہرا بٹھا رکھا ہے۔ یہ بات عقل کی ہے۔ خدا کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو حق کے راستے کی ہدایت کرتا ہو سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک اس کی خود کی رہنمائی نہ کی جائے، جب تک اسے خود کو سیدھا نہ کیا جائے، وہ دوسرا من لا یہدی الا یہدا، جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے وہ کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ فما لکم کیف تحکمون، خداوند عالم سوال کرتا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو اس کو چھوڑ کر کہ جو حق کی ہدایت کرنے والا ہے، محتاج ہدایت کی اتباع اور پیروی کے لیے چلے ہو، تو یہ تمہاری عقل کے فیصلے ہیں۔ تو جو آدمی کسی ایسے آدمی سے ہدایت مانگے جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو، ہدایت مانگنی چاہیے جو مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہو۔ اس لیے علی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اسْتَرْشَدَ غَبِيًّا ضَلَّ، جس کسی نے بھی کسی گمراہ کی پیروی کی گمراہ ہوا۔ آج کی رات عبادت کی رات، آج کی رات تسبیحات کی رات، گناہوں سے معافی کی رات ہے، آج کی رات طول عمر لکھوانے کی رات ہے، رزق کی برکت کی رات ہے۔ دعا مانگیں لیکن اس سے پہلے ایک اپنے نفس کے ساتھ عہد کریں، کیا جتنے آل محمد کے چاہنے والے آپ کے سرکل میں ہیں، آپ کے حلقے میں ہیں، اس میں بیوی ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، آپ ان سے گلے مل لیں، اللہ آپ کے گناہوں کو خود معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ جو اس کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر خود بخود رحم کرتا ہے۔ پھر مانگیں ضرور، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی پیروی کر سکیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اللہ آج کی شب کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اس کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہم کو اولاد عطا فرما۔ اللہ حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام حسن علیہ السلام کو اپنے عمل سے راضی و خوشنود رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ محمد و آل محمد ہمارے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ہمارے کربلا کے واسطہ میں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ محمد و آل محمد جو جن کے روزگار تنگ ہیں ان کو روزگار وسعت عطا فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری قبول فرما۔ اللہ محمد و آل محمد جملہ مومنین مومنات حاضرین مجلس کی دینی دنیاوی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ گزارش ہے آپ سے کہ سنگ فراد شاہ اور ان کے ساتھی